ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ منصب نبوت چلا حضرت آدم علیہ السلام سے، پہلے نبی کا نام آدم ہے۔ رسالت چلی حضرت نوح علیہ السلام سے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے اللہ نے امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ خالق کائنات نے جسے نبوت عطا فرمائی، نبوت دینے سے پہلے امتحان نہیں لیے، نبوت دینے کے بعد امتحان لیے۔ اللہ نے جنہیں رسالت عطا فرمائی، رسول بنانے سے پہلے امتحان نہیں لیے، رسالت عطا کرنے کے بعد امتحان لیے۔ اللہ نے امامت وہ منصب رکھا تھا جس میں پہلے امتحان لیا پھر منصب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ البقرہ میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند امتحانوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، کامیابی حاصل ہوئی تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جیسے ہی منصب امامت ملا، پہلی دعا کی امام نے حضرت ابراہیم نے، پروردگار یہ منصب امامت ومن ذریتی میری نسل میں رکھ دے۔ یہ کوئی اتنا بڑا منصب تھا، نبوت ملی تو دعا نہیں کی، رسالت ملی تو دعا نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد امتحان لیے، امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے امام بنایا، عبد بنایا، دعا نہیں کی۔ اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا، حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ اللہ نے رسول بنایا، حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ منصب خلت پہ فائز ہوئے تو آپ نے دعا نہیں کی۔ جیسے ہی منصب امامت ملا، فوراً کا پروردگار اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے، یہ منصب میری نسل میں رکھ دے۔ امام وہ ہو جو میری نسل سے ہو۔ منصب امامت کے بعد پہلی دعا ہے، اللہ نبی اور امام کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا رہے گی امامت تیری نسل میں، لیکن یہ میرا عہدہ ملے گا اس کو جس نے زندگی میں ظلم نہ کیا ہو۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بڑے امتحان لیے عزیزو۔ امتحان سننا بہت آسان ہوتا ہے، امتحان پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، امتحان دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیے، بہت مشکل امتحان۔ وہ جو عبد الہی بھی ہے، نبی خدا بھی ہے، رسول خدا بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے۔ امتحان، پہلا امتحان بت شکنی کا تھا۔ اگر آپ تصور کریں یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ بت توڑنا، ایک ہے بت باہر کا پڑا ہوا،
باہر کے بت کو توڑنا آسان ہے، اندر کے بتوں کو توڑنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قسم کے بت توڑے ہیں۔ وہ بابل والوں کا میلہ، آپ کے علاقے میں بھی شاید میلے لگتے ہوں، جاتے ہیں لوگ، پورا شہر تیار، چلو میلے پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں آپ بھی چلیں، فرمایا انی سقیمون، میں تمہارے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے پہلے ہی اندر سے بیمار ہوں، خود جاؤ میلے دیکھو، میں نہیں دیکھتا۔ سارے بابل والے چلے گئے، پورے شہر میں اکیلا ابراہیم، موقع دیکھا معبد خالی ہے، اکیلے بت پڑے ہوئے ہیں، کلہاڑا اٹھایا، گئے بت خانے میں، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، آخر میں کلہاڑا بڑے کے گلے میں لٹکا کے واپس آ گئے۔ واپس آئے لوگ، انہوں نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اسی جوان کا لگتا ہے جو بازاروں میں ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے، بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا، قرآن گواہ ہے، پوچھتے ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے؟ کیا منطقی جواب تھا، کیا حق کی حقانیت پہ اوپر استدلال تھا۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، کہا اللہ کل کے اندھو انہی سے پوچھ لو نا اگر یہ بول سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، انہی سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہتا تو سچ ہے، کہتا تو سچ ہے، ایسی کی بندگی کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن ظاہر ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اب یہ خاموشی سے شکست مان لیں، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ جس نے بتوں کو توڑ دیا، ان کے معبودوں کے سر قلم کر دیے، اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ جرأت پیدا ہو جائے گی ہمارے مذہب کے خلاف، ہر کوئی یہ کام کرے گا کہ اسے سزا دو۔ یہ دوسرا امتحان تھا، دوسرا امتحان پہلے امتحان سے بھی سخت تھا۔ نمرود نے کہا آگ جلاؤ، قرآن کہتا ہے اتنی آگ تھی اس کے اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ کے نہیں ڈالا اس کے اندر، منجنیق میں رکھ کے پھینکا ہے۔ جلتی ہوئی آگ میں زندہ انسان کو پھینک دو، جل کے مر جائے گا۔ اگر ہمیں پتا ہو کوئی ایسا امتحان ہمارا ہونا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ مسند اطمینان پہ بیٹھا تھا ابراہیم، نہ بدن میں اضطراب ہے، نہ ذہن میں کوئی خلش ہے، اطمینان سے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر فرشتے، معصوم فرشتے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار ایک ہی تو بندہ تھا جو تیری توحید کا مبلغ تھا، جلنے جا رہا ہے، میرا اللہ جل رہے گا، بچا لے اسے۔ کہ جبرائیل جا اس سے پوچھ اسے مدد چاہیے کہ نہیں۔ کیا یا علی جاؤ پوچھو مدد چاہیے۔ حضرت جبرائیل تیزی کے ساتھ آئے، ہوا میں پرواز کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پاس آ کے کہتے ابراہیم جلنے جا رہے ہو، مدد نہیں چاہیے؟ کہ جبرائیل چاہیے پر تیری نہیں۔ اللہ اکبر، کیا اطمینان ہے، کیا تبلیغ توحید ہے۔ جلنے جا رہا ہوں، مدد چاہیے، تیری نہیں چاہیے۔ کس کی مدد چاہیے؟ کہ جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں۔ مدد بھی چاہیے، بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، دعا کرو نا، جس کی محبت میں جلنے جا رہے ہو اس سے مانگو نا، وہ تمہیں بچا لے، تمہاری مدد کرے۔ کہ جبرائیل میں جلنے جا رہا ہوں، جس کی محبت میں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے
تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، اگر وہ اسے پسند ہے، اس کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس کی محبت میں جل جاؤ، خلیل کو یہ بھی پسند ہے۔ یہ کمال ہے، کیا کمال! رسول اللہ کیا کمال! اطمینان سے جا رہے تھے، اطمینان سے جا رہے تھے، گئے، اللہ رب العزت کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہ ہو، صرف ٹھنڈی ہو گئی تو یہ ابراہیم منجمد ہو جائے گا نا، اتنی ٹھنڈی ہو آگ اسے جلائے نہیں، تو منجمد نہ کرے، سلامتی کی ہو جا، سلامتی۔ کافی دیر گزر گئی ابراہیم کو آگ میں، نمرود زمانے کا بادشاہ سمجھ رہا ہے میرا دشمن جل گیا، کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں دیکھوں ابراہیم کی حالت کیا ہے۔ کسی بلند مقام پہ گیا، جھک کے دیکھا ابراہیم آگ کے اندر آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے، زندہ بیٹھا ہے، آگ نے جلایا ہی نہیں۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے، دشمن فیل ہو گیا۔